من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين اس آیت کریمہ میں اللہ تعالی نے ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کا حکم دیا ہے۔ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ بڑا اعزاز ہے کہ ان کے لیے جس ملت کو اصل بنایا گیا ہے وہ ملت ابراہیمی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ تھا اور جو آپ کی ملت تھی اس کو حنیفیت کا اعزاز حاصل ہے، جس کا معنی یہ ہے کہ وہ ملت سب سے ممتاز تھی، سب سے الگ تھلگ اور سب سے نمایاں تھی۔
جب یہودیوں اور عیسائیوں نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے استحقاق کا ذکر کیا، یہودیوں نے کہا کہ ابراہیم ہمارے ہیں، اور عیسائیوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ نہیں، ابراہیم تو ہمارے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کے دعووں کی تردید کرتے ہوئے یہ فرمایا تھا کہ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ نہ وہ یہودی ہیں نہ وہ عیسائی ہیں، بلکہ وہ کیا ہیں؟ کان حنیفا مسلما، وہ حنیف ہے، ان سب سے الگ تھلگ، مسلمہ، اور اللہ تعالیٰ کے لیے سر تسلیم خم کرنے والے، اللہ تعالیٰ کے لیے مطیع و فرما بردار رہنے والے ہیں۔ اور ساتھ ہی یہ بھی بیان فرما دیا وما کان من المشرکین، اور نہ ہی ان کا تعلق مشرکین سے ہے۔ وہ معنی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو جو طریقہ اور جو دین دیا گیا، جو ملت عطا کی گئی، اس میں یہ حنیفیت تھی، اور اسی دین کی پیروی کا امت محمدیہ کو حکم ہے کہ اسی دین کی اور اسی ملت کی پیروی کرنی ہے جو کہ حنیف ہے۔ یہاں ایک سوال آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں اور اس کا جواب بھی دیتا ہوں۔ جو امت محمدیہ کو درود سکھایا گیا ہے، جس کو ہم درود ابراہیمی کہتے ہیں، جس کو نماز کے واجبات میں شامل کیا گیا ہے، اور جس کو تشہد کا رکن بنایا گیا ہے کہ اس کے بغیر کسی انسان کی نماز ہی نہیں ہو سکتی، جو تشہد کرے اور اس تشہد میں درود نہ پڑھے اس شخص کی نماز نہیں ہے۔ اس درود میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کسی اور نبی کا ذکر کیوں نہیں ہے؟ صرف ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہے اور کسی نبی کا ذکر نہیں ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ علماء نے بہت سی وجوہات بیان کی ہیں، ان میں سے سب سے مشہور جو وجوہات ہیں ان پر اگر آپ غور کر لیں تو آپ کو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا امتیاز معلوم ہو جائے گا کہ ان کو اور ان کے اس طریقے کو اور اس ملت کو یہ امتیاز کیوں حاصل ہوا۔ سب سے بڑی وجہ وہ یہی ہے جو بھی آپ نے سنی کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے دین میں حنیفیت ہے، وہ سب سے الگ تھلگ ہے، وہ سب سے ممتاز طریقہ اور سب سے ممتاز ملت ہے۔ ایک اور طریقہ، ایک اور وجہ جو علماء نے اس کی بیان کی ہے، علامہ عینی حنفی رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو ذکر اس لیے کیا گیا کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج ہوا اور آپ نے معراج میں تمام انبیاء سے ملاقات کی اور تمام انبیاء سے کلام ہوا، سلام کا تبادلہ ہوا، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اکیلے وہ نبی تھے جنہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی سلام کیا اور ساتھ ہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی امت پر بھی سلام بھیجا۔ امت پر سلام کسی اور نبی نے نہیں بھیجا، صرف ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے امت پر سلام پیش کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف سے اپنی امت کو سلام پیش کر دیجیے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس عمل کی مجازات کو اپنایا۔ مجازات کا معنی یہ ہے کہ جو کام سامنے والے نے کیا ہے اس کا صلہ اس کو عطا کرنا۔ تو جب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے امت محمدیہ کو سلام پیش کیا تو امت محمدیہ پر بھی یہ بات لازم کر دی گئی کہ جب بھی درود پڑھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کا بھی ذکر کر دیا جائے۔ ایک اور وجہ یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ جب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کعبۃ اللہ تعمیر کیا تو اس کعبۃ اللہ کی تعمیر کے بعد دعا فرمائی تھی۔ وہ 2-3 دعائیں جو سورہ بقرہ میں موجود ہیں، ان میں سے ایک دعا کیا تھی؟ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم
يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. اے ہمارے رب، یہ جو کعبہ اور تیرا گھر ہم نے تعمیر کیا ہے، اس وقت جنگل اور بیابان ہے، کوئی یہاں رہنے والا نہیں ہے. مستقبل میں تو انہی لوگوں میں سے ایک رسول مبعوث فرمانا، ایک رسول مبعوث فرمانا، یتلو علیہم آیاتک، جو تیری آیات ان لوگوں پر پڑھے، ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم، اور پھر کتاب اور حکمت کی ان کو تعلیم دے اور ان کا تزکیہ نفس کرے. یہ دعا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کی، اور اسی دعا کے نتیجے میں ہمارے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا. یہ دعا جو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے صحیح سند کے ساتھ کہ دعوت ابی ابراہیم و بشرا عیسیٰ، میں اپنے والد ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کا نتیجہ ہوں. انہوں نے جو دعا کی تھی اسی نتیجے میں مجھے مکہ مکرمہ کی طرف بھیجا گیا ہے. تو یہ دعا کرنا یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہوگا. ان ایام میں خاص ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کیا جاتا ہے، جو علماء کی سنت ہے، علماء کا ایک طریقہ مسلوکہ ہے جو چلا آ رہا ہے. اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ ان ایام میں خاص طور پر سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو یاد کیا جائے، اور جو ان کی سیرت سے اسباق ہمیں حاصل ہوتے ہیں ان کو بھی اپنایا جائے. ایک اور توجیہ پر ذرا غور کیجئے گا کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک اور خاص امتیاز حاصل ہوا جن میں ان کے ساتھ اور انبیاء بھی شامل ہیں، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو حکم دیا ہے فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، صبر کرو، صبر کرو. کیسا صبر؟ کما صبر اولو العزم من الرسل، بالکل ویسا صبر کرو جیسا صبر اولو العزم پیغمبروں نے کیا ہے. اولو العزم پیغمبر، اولو العزم کا معنی کیا ہے؟ کہ وہ لوگ جو عزم و ثبات میں اپنی انتہا کو پہنچے تھے، بڑا پختہ عزم ان کو دیا گیا تھا، بہت ہی عزم صمیم ان کو عطا کیا گیا تھا. تو تم بھی جب صبر کرو تو تمہارے صبر کی بھی کیفیت ایسی ہی ہو جس طرح اولو العزم پیغمبروں نے صبر کیا تھا. اور یہ اولو العزم پیغمبر، ان کی تعداد صحیح قول کے مطابق 5 ہیں. یہ 5 انبیاء ہیں جن کو اولو العزم قرار دیا گیا ہے، اور ان 5 کو قرآن مجید میں ذکر کیا گیا ہے ایک ساتھ. شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسى وعیسى ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ. یہ 5 انبیاء، نوح علیہ الصلوۃ والسلام، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ 5 انبیاء ہیں، ان کو اولو العزم کا خطاب دیا گیا ہے. اور انہی انبیاء میں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہے کہ یہ وہ نبی تھے جو عزم میں اپنی انتہا کو پہنچے تھے. اور آپ سیدنا ابراہیم کی سیرت کو جانتے ہیں، قرآن مجید میں پڑھتے ہیں، بار بار علماء سے سنتے ہیں، آپ کو یہ پہلو بڑا نمایاں نظر آئے گا کہ جو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا عزم تھا، جو آپ کا صبر تھا، اس کی اور نظیر نہیں ملتی. یہ کچھ باتیں اور گزارشات آپ کے سامنے ہم نے سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے کی ہیں. مزید آپ کے سامنے ان کی سیرت سے کچھ پہلو رکھوں گا، اور اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ قرآن مجید میں جو قصص اور قصے جو انبیاء کرام کے ذکر کیے جاتے ہیں، بار بار ذکر کیے جاتے ہیں، اس کی وجہ صرف یہ نہیں ہے کہ بس اس کو پڑھ لیا جائے اور سن لیا جائے. جس طرح عام کہانیاں ہوتی ہیں ہم بچوں کو سنا دیتے ہیں جن کا کوئی مقصد نہیں ہوتا،
ظاہر سی بات ہے یہ قرآن مجید ہے، اور قرآن مجید میں ان قصوں کو ذکر کرنے کا ہرگز یہ مقصد نہیں ہے، بلکہ مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ ہم جو ان قصوں سے نتائج حاصل ہو رہے ہیں، جو اسباق مل رہے ہیں، اور جو علوم و معانی کے سمندر بہہ رہے ہیں، ان کو حاصل کریں، ان کی سیرتوں پر غور کر کے ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ جب اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا اور یہودیوں، عیسائیوں اور مشرکین سے ان کو الگ تھلگ ذکر کیا، تو ساتھ ہی یہ بھی فرمایا ہے کہ ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ وہذا النبی والذین آمنوا، کہ ابراہیم علیہ السلام کے سب سے زیادہ قریب وہ ہے جنہوں نے آپ کی پیروی کی ہے، جنہوں نے آپ کے دین کو، آپ کے طریقے کو اور آپ کی ملت کو اپنایا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ابراہیم علیہ السلام کے سب سے زیادہ قریب ہیں۔ تو اسی لیے ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو ذکر کیا جاتا ہے تاکہ اس سیرت سے ملنے والے نتائج اور اسباق پر غور کیا جائے، ان کے مطابق عمل کیا جائے۔ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں صرف جو آیات ہیں اگر ان کے حوالے سے دیکھا جائے تو 50 سے زیادہ ہے، آیات 50 سے زیادہ ہیں، اور تقریباً بعض علماء نے 62 مرتبہ اور بعض علماء نے 70 مرتبہ ذکر کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا مختلف آیات میں ذکر ہوا ہے۔ یہ بار بار ذکر، یہ تکرار، اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کی سیرت پر غور کیا جائے۔ قرآن مجید میں جو تکرار ہوتا ہے، آیات کو بار بار ذکر کیا جاتا ہے، تو یہ تکرار ظاہر سی بات ہے بے فائدہ نہیں ہو سکتا۔ قرآن میں ایک حرف بھی لغو نہیں ہے اور بے فائدہ نہیں ہے، بلکہ ہر حرف اور ہر لفظ اپنے اندر معنی اور علم لیے ہے۔ تو یہ تکرار جو ابراہیم علیہ السلام کا بار بار ہو رہا ہے، اور بسا اوقات ایک ہی قصے کو مختلف انداز سے بار بار ذکر کیا جاتا ہے، اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ اس پر غور کیا جائے۔ اور ایک اور بہت بڑی وجہ جو قرآن نے ذکر کیا ہے، وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، نبی علیہ السلام کو تشجیع دلانا، نبی علیہ السلام کے فؤاد اور آپ کے دل، قلب اطہر کو مضبوط کرنا، کہ آپ بار بار ان انبیاء کے عزم کو سنیں، بار بار ان کے قصے کو سنیں، اور ان کو سننے کے بعد آپ کا عزم بھی مضبوط ہو جائے، اور مشرکین مکہ اور دیگر لوگوں کی تکالیف پر آپ کو صبر آ جائے۔ اس لیے بھی بار بار قرآن مجید میں ان انبیاء کا ذکر کیا جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہم دو طرح سے آپ کے سامنے اس وقت پیش کرتے ہیں۔ ایک وہ ذکر ہے جو آپ کا بطور داعی ہے، دعوت دینے کا انداز، اور دعوت دینے سے جو ہمیں توحید کے اور ایمان کے بہت سے اسباق حاصل ہوتے ہیں ان پر غور کیا جائے۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے جو اور مختلف پہلو ہیں، مثال کے طور پہ آپ بطور والد کس طرح تھے، بطور بیٹا کس طرح تھے، اور بطور رہبر کس طرح تھے، آپ نے کس طرح صبر کیا اور اس صبر سے کیا نتیجہ حاصل ہوتا ہے۔ تو یہ دو اعتبارات سے آپ کے سامنے ہم ذکر کرتے ہیں۔ سب سے پہلا اعتبار کہ ابراہیم علیہ السلام کی دعوت سے جو ہمیں نتائج اور اسباق حاصل ہوتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز، سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی دعوت کی ابتدا کس سے کی؟ اپنے والد سے۔ سب سے پہلے اپنے باپ کو دعوت دی ہے۔ سورہ مریم میں اور دیگر صورتوں میں یہ دعوت موجود ہے، اور یہاں پر اس بات پر بھی غور کیجئے گا کہ جہاں بھی آپ کو سیدنا ابراہیم کی دعوت کا ذکر ملے گا تو وہاں پہ باپ اور قوم دونوں کا ساتھ ذکر ہے، باپ اور قوم دونوں کا، کہ دونوں کو دعوت دی۔ لیکن کچھ مقامات پہ جیسے سورہ انعام میں اور سورہ مریم میں صرف باپ کو دعوت دینے کا ذکر ہے، قوم کا ذکر نہیں ہے، جس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ سب سے پہلے جو آپ نے دعوت دی تھی وہ اپنے باپ کو دی تھی، اپنی قوم سے بھی اور اپنی برادری سے بھی پہلے، سب سے پہلے دعوت اپنے باپ کو دی۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیجئے۔ کیا ذکر کرنا ہے؟ اذ قال لأبيه یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، اپنے باپ کو دعوت دی بڑے ہی اچھے
اور احسن انداز سے، تکلم کا انداز بھی بڑا خوبصورت تھا اور اس میں بڑی محبت جھلک رہی ہے. یا ابتی، اے ابا جان، لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، آپ اس کی عبادت کیوں کرتے ہیں، ان بتوں کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو نہ سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ آپ کو کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں. اور پھر آگے بہت سی آیات میں اس دعوت کا ذکر ہے. سورہ مریم کی آیات آپ کے سامنے پڑھی ہیں. اس سے جو ہمیں سبق حاصل ہوتا ہے، جو نتیجہ حاصل ہوتا ہے، جو ہماری ذمہ داری بھی ہے، وہ یہ ہے کہ جو انسان کو علم دیا گیا ہے اس علم کے مطابق سب سے پہلے اس نے اپنے گھر والوں کو عمل کروانا ہے. سب سے پہلے جو دعوت دینی ہے وہ اپنے گھر والوں کو دینی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی حکم دیا تھا، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، جو آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں سب سے پہلے ان کو ڈرائیے، ان کو دعوت دیجیے. ایک اور مقام پہ اللہ نے یہ فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچا لو. معنی دعوت کی ابتدا انسان کے گھر سے ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی، الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، لوگوں خبردار، تمہارا ہر ایک راعی ہے، سرپرست ہے، اور ہر ایک سے اس کی سرپرستی کے بارے میں سوال کیا جائے گا. سرپرست صرف حکمران اور امیر نہیں ہے بلکہ تمہارا ہر ایک سرپرست ہے. کیسے؟ فالرجل راع وهو مسئول، فالرجل راع على اہل بیتہ وهو مسئول عن رعیتہ. ایک بندہ، ایک شخص، وہ بھی سرپرست ہے. کس کا؟ اپنے گھر والوں کا، اور اس سے بھی اس کے گھر والوں کے بارے میں سوال ہوگا. ایک عورت بھی سرپرست ہے اپنے گھر کی اور اپنی اولاد کی، اس سے بھی اس کی سرپرستی کے متعلق سوال کیا جائے گا. حتیٰ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک غلام کا ذکر کیا، خادم کا، کہ خادم بھی سرپرست ہے. خادم کس چیز کا سرپرست ہے؟ فرمایا وہ اپنے سید، اپنے سردار اور اپنے آقا کے مال کا سرپرست ہے، اور اس سے اس کے مال کے بارے میں سوال کیا جائے گا. معنی اس مسئولیت سے کوئی بھی مستثنا نہیں ہے، کوئی بھی اس سے ہٹا ہوا نہیں ہے، بلکہ ہر ایک سے اس کی سرپرستی کے متعلق سوال ہوگا. تو ہم سے بھی جو سوال ہو سکتا ہے، ان سوالوں میں سب سے پہلا سوال یہی ہو سکتا ہے کہ تم نے اپنے گھر والوں کے ساتھ کیسا معاملہ رکھا. ان کو دعوت دینے کی ضرورت تھی، لیکن تم نے ان کو دعوت دینے کے بجائے گھر سے باہر اپنی قوم، اپنی برادری اور دور دراز علاقوں میں سفر کیے دعوت دینے کے لیے، لیکن تمہارا گھر اس دعوت کا سب سے زیادہ مستحق تھا. تو یہ سوال ہو سکتا ہے. تو سب سے پہلی دعوت کا جو استحقاق حاصل ہوتا ہے وہ انسان کے گھر والوں کے لیے ہے. سب سے پہلی دعوت گھر والوں کے لیے ہے. ہمارے بعض لوگوں میں ایک خام خیالی بڑی مشہور ہے کہ اصلاح معاشرہ، اس کی ان کو ایک طرح کی دھن سوار ہوتی ہے کہ اصلاح معاشرہ کرنی ہے، اور ان کا سارا جو مطمع نظر ہے وہ اس بات پر ہے کہ اصلاح معاشرہ کا مطلب صرف یہ ہے کہ آپ جو دور دراز معاملات ہیں، جو دور دراز کے متعلقات ہیں، ان کو درست کریں، اپنے گھر کی کوئی پرواہ نہیں ہے. تو یہ شریعت کے اصول اور شریعت کی روح کے خلاف ہے. سب سے پہلی دعوت انسان کے اپنے گھر سے ہوتی ہے، وہ اپنے گھر کو سب سے پہلے دعوت کا مرکز بناتا ہے. تو یہ وہ سبق ہے جو سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوتی زندگی سے ہمیں ملتا ہے کہ سب سے پہلی دعوت اپنے باپ کو دی، اپنے گھر سے شروع کی. جب اپنے باپ کو دعوت دے دی، اور باپ کا جواب بھی آپ جانتے ہیں کہ اس نے کیا کہا تھا، لئن لم تنتہی لأرجمنک واہجرنی ملیا، اگر تم اپنی دعوت سے باز نہ آئے تو تمہیں رجم کر دوں گا، واہجرنی ملیا، اور ایک بڑی مدت کے لیے مجھے چھوڑ دو، مجھے چھوڑ دو، بائیکاٹ کر دیا. تو یہ جواب تھا. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا آگے سے کیا رویہ تھا؟ قال سلام علیک ساستغفر لک ربی، ابا جان آپ پر سلامتی ہو، ساستغفر لک ربی، میں اپنے رب سے آپ کے لیے ضرور بخشش کی دعا کرتا رہوں گا، ضرور بخشش کی دعا کرتا رہوں گا. یہ بھی ایک
بڑا اہم نقطہ ہے جو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت سے ملتا ہے کہ جس کو آپ دعوت دے رہے ہیں اس کے لیے ساتھ دعا بھی کرنی چاہیے، دعائیں کرنی چاہیے۔ سلف صالحین جب دعوت دیا کرتے تھے اور ان کے دور میں بھی مناظرے ہوا کرتے تھے، وہ مناظرے نہیں جو آج کے دور میں ہوتے ہیں جس کا مقصد صرف سامنے والے کو نیچا دلانا ہوتا ہے۔ اس وقت بھی مناظرے ہوتے تھے، لیکن اس مناظرے کا مقصد صرف یہ ہوتا تھا کہ حق کو پہچان لیا جائے۔ جب ان کا مناظرہ ہوتا تھا تو پوری رات جاگ کر دعا کیا کرتے تھے سامنے والے کے لیے کہ اللہ اگر میں حق پر ہوں، وہ باطل پر ہے، تو اس کو حق دکھلا دے، اس کی اصلاح کر دے۔ تو ساتھ ساتھ دعوت کے دعا بھی ہونی چاہیے، بالکل اسی طرح جس طرح ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے والد کے لیے دعا کی۔ اور یہاں پر یہ بات بھی ذکر کر دوں کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دعا کا ذکر کیا تو وعدے کا لفظ نہیں کہا، یہ نہیں کہا کہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کے لیے دعا کروں گا، لیکن قرآن نے اس کو وعدے سے تعبیر کیا دوسرے مقام پہ، وما كان استغفار ابراہیم لابیہ الا عن موعدۃ وعدها ایاہ، کہ یہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا وعدہ تھا۔ اس سے ایک بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ ہم بسا اوقات سامنے والے کو کوئی بات کہہ دیتے ہیں کہ میں اس طرح کروں گا، میں ضرور اس طرح کروں گا، لیکن اس طرح کرتے نہیں ہیں، اور پہلے ہی نیت میں یہ بات شامل ہوتی ہے کہ بعد میں جو ہے وہ دیکھی جائے گی، یا سستی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بات انتہائی غلط ہے، اور یہ بھی نقض عہد کا سبب ہے، یعنی آپ نے وعدے کی خلاف ورزی کر دی۔ گو کہ آپ نے وعدے کا لفظ ذکر نہیں کیا، آپ نے یہ نہیں کہا کہ میں وعدہ کرتا ہوں ایسا کروں گا، لیکن اگر آپ نے صرف یہ کہہ دیا کہ میں ایسا کروں گا، اور جان بوجھ کر اگر آپ نے ویسا نہ کیا تو آپ نے وعدے کو توڑ دیا۔ ہاں اگر آپ بھول گئے یا کوئی اور سبب آ گیا تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اگر پہلے سے ہی آپ کی نیت یہ ہو کہ میں نے ایسا نہیں کرنا، تو یہ نقض عہد ہے، آپ نے وعدے کو توڑ دیا۔ تو یہ وہ سب سے پہلی دعوت ہے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو اپنے والد کو دی۔ اس کے بعد جو قوم کو دعوت دی اس کا بھی بہت سی صورتوں میں ذکر ہے، ہم اس تفصیل میں نہیں جاتے، ہمارا صرف مقصد وہ جو اسباب اور نتائج ان قصوں سے اور ان دعوت کے اسلوبوں سے حاصل ہو رہے ہیں صرف ان پر غور کر لیا جائے۔ جو اپنی قوم کو دعوت دی ہے اس دعوت کا بھی اسلوب دیکھ لیجئے۔ اذ قال لأبیہ وقومہ ما تعبدون، جب اپنے والد اور اپنی قوم کو دعوت دی اور کہا ما تعبدون، مجھے بتاؤ تم کس کی عبادت کرتے ہو، تو انہوں نے کہا نعبد اصناما فنظل لها عاکفین، ہم تو ان بتوں کی عبادت کرتے ہیں اور ہمیشہ کرتے رہیں گے۔ تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر دعوت دی، قال هل يسمعونكم اذ تدعون او ينفعونكم او يضرون۔ آگے بہت سی آیات میں دعوت کا ذکر ہے کہ یہ سن نہیں سکتے، یہ دیکھ نہیں سکتے، یہ نفع نہیں پہنچا سکتے، یہ نقصان نہیں پہنچا سکتے، تو تم ان کی عبادت کیسے کر سکتے ہو؟ اس دعوت سے جو نتائج اور اسباب حاصل ہوتے ہیں اور جو علم کے ایک سمندر بے کراں ہمیں حاصل ہوتا ہے، اس پر بھی غور کر لیجئے کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے دعوت دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کو بھی ذکر کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کو ذکر کیا ہے کہ تمہارا اور ہمارا رب وہ ہے جو آسمان و زمین کا رب ہے، رب السماوات والارض، جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے۔ معنی یہ کہ جو رب ہے، جو خالق ہے، وہی عبادت کا بھی مستحق ہے۔ آپ یہ جانتے ہیں جو توحید کی 3 اقسام ہیں، توحید ربوبیت کہ اللہ تعالیٰ کو رب ہونے میں اکیلا مان لینا، اس کے افعال میں اس کو اکیلا مان لینا کہ وہ اپنے تمام افعال میں اکیلا ہے، پیدا کرنے میں اور اسی طرح تدبیر کرنے میں، ان سارے افعال میں وہ اکیلا ہے، یہ ربوبیت کا معنی ہے۔ اور الوہیت کا کیا معنی ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ کو تمام عبادات میں اکیلا اور یکتا تسلیم کر لینا، ساری عبادات صرف اللہ کے لیے اور کسی کے لیے نہیں، یہ الوہیت ہے۔ اور یہ بات بھی آپ جانتے ہوں گے کہ جو انبیاء کرام نے اپنی قوموں کو دعوت دی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو مشرکین مکہ کا بائیکاٹ کیا اور ایک مدت تک دعوت دیتے رہے، تکلیفوں پر صبر کیا، اس سب کی جو اساس ہے وہ توحید الوہیت ہے۔ الوہیت کہ اللہ تعالیٰ کو تمام عبادات میں اکیلا ماننا، اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے الوہیت کو
ذکر کرنے سے پہلے ربوبیت کو ذکر کیا ہے۔ عبادت کیوں کرنی ہے؟ کیونکہ وہ رب ہے، جو رب ہے وہ مستحق ہے عبادت کا، اور یہ سب سے بڑی دلیل ہے۔ اللہ کی عبادت میں اکیلا ماننے کے لیے سب سے بڑی دلیل ہے کہ اللہ اکیلا رب ہے۔ قرآن نے بھی اس کو دلیل بنایا ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگوں اپنے رب کی عبادت کرو، وہ رب جس نے تمہیں پیدا کیا۔ مانا اس کی عبادت کیوں کرنی ہے؟ کیونکہ اس نے تمہیں پیدا کیا ہے، وہ تمہارا رب ہے۔ تو یہ ایک بہت اہم چیز ہے کہ ہم توحید الوہیت کو سمجھیں، اور یہ بات بھی سمجھیں کہ توحید الوہیت کیوں ضروری ہے؟ اس لیے ضروری ہے کیونکہ وہ رب اپنے تمام افعال میں اکیلا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں ہے، وہ اکیلا ہے۔ اور یہاں پر یہی بات ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ربوبیت کو دلیل بنایا ہے الوہیت کے لیے۔ اور اسی طرح جو یہاں پہ آپ نے قوم کو دعوت دیتے ہوئے اسلوب سنا ہے، اور ساتھ یہ بھی سنا کہ آپ نے فرمایا هل يسمعونكم اذ تدعون او ينفعونكم او يضرون، جب یہ نفع نہیں پہنچا سکتے، نقصان نہیں پہنچا سکتے، نقصان کو دور نہیں کر سکتے، تو تم ان کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ یہاں پر ایک بہت اہم مسئلہ آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے یاد ہے 2015 کی بات ہے، جب کعبۃ اللہ میں ایک حادثہ ہوا تھا، ایک بہت بڑی کرین جو کعبہ میں گر گئی تھی، جس کے نتیجے میں سینکڑوں افراد کی ہلاکت ہوئی اور بہت سے افراد زخمی ہوئے۔ تو ایک خاص طبقے نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ تم ہماری درگاہوں کے بارے میں یہ بولتے ہو کہ یہ نفع نہیں پہنچا سکتے، نقصان نہیں پہنچا سکتے، اگر ارد گرد نقصان ہو جائے تو اس کو دور نہیں کر سکتے، تو اپنے جو ہمارا رب ہے اس کے گھر کا بھی تو یہی معاملہ ہے۔ اتنا بڑا حادثہ ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اس معاملے کو دور نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ کے گھر میں بھی ایسا ہو رہا ہے۔ انتہائی غلط اور توحید کے متصادم بات ہے۔ کتنی غلط بات ہے کہ آپ نے گویا کہ اصل اور حقیقی رب کو کس کے ساتھ تشبیہ دے دی۔ یہ بات یاد رکھیے گا، اس کو آپ اس طرح سمجھیے اور اس کا جواب اس طرح جانیے کہ جو مخلوق ہے، مخلوق چاہے وہ قبر میں ہو یا کوئی بھی ولی ہو، کوئی بھی اللہ کا نیک بندہ ہو یا کوئی عام شخص ہو، اگر اس سے کوئی چیز مانگ لی جائے، اس کا اس سے مطالبہ کر لیا جائے، اور وہ شخص یا وہ ذات اس بات پر قادر ہو کہ وہ اس نفع پہنچانے میں یا اس نقصان کو دور کرنے پر بالکل قادر ہو، تو اس شخص پر ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ اس نقصان کو دور کر دے۔ یہ بات سمجھنے والی ہے کہ اگر ایک مخلوق کو دیکھیں تو مخلوق پر یہ بات ضروری ہے کہ اگر کسی چیز اور کسی مشکل کو دور کرنے کا اس سے مطالبہ کر دیا جائے اور وہ مخلوق اس چیز اور اس مشکل کو دور کرنے پر قادر ہو، تو اس مخلوق پر یہ بات لازم ہوتی ہے کہ وہ اس مشکل کو دور کرے، برخلاف اللہ رب العالمین کے۔ اللہ رب العالمین بے نیاز ہے، وہ اپنے افعال کے متعلق پوچھا نہیں جا سکتا۔ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، اللہ سے اس کے کسی بھی کام کے متعلق سوال نہیں ہو سکتا کہ اللہ تو نے ایسا کیوں کیا اور تو نے فلاں مشکل کیوں بھیج دی، اس سے کسی بھی چیز کے متعلق سوال نہیں ہو سکتا۔ البتہ جو مخلوق ہے جس کو ہم عبادت کے لیے مستحق بنا دیتے ہیں اور عبادتیں شروع کر دیتے ہیں، عبادت کس طرح کہ وسیلے بنا دیتے ہیں، ان کے ذریعے سے دعائیں کرتے ہیں، جو کہ ایک بہت بڑا اور گمبھیر معاملہ ہے، تو یہ بات سمجھ لیجئے کہ اگر وہ اس نقصان کو ہٹانے پر قادر ہے تو اس پر یہ بات لازم ہے، اور اگر وہ نقصان نہیں ہٹاتا تو اس پر اس کو گناہ ملے گا، اس پر اس کو گناہ ملے گا۔ تو یہ فرق ہے جو اللہ رب العالمین کا اور مخلوق کا ہے، کہ اس سے کسی بھی امر کے متعلق سوال نہیں ہو سکتا۔ تو یہ وہ دعوت کے اسلوب ہیں جو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے مختلف مقامات پر اپنائے ہیں۔ ایک اور مقام جو ذکر کرنا تھا، بڑے مختصر انداز میں آپ کے سامنے اس کو ذکر کر دیتا ہوں، کہ جب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک قوم کو دعوت دی سورج، چاند اور ستاروں کے غروب ہونے کے ساتھ کہ یہ رب نہیں ہو سکتے، بڑا تفصیلی واقعہ ہے، آپ وہ جانتے ہیں۔ اس کے بعد جو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے جملہ ارشاد فرمایا، اس میں کیا فرمایا؟
فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. اب مجھے یہ بتاؤ کہ ان دو گروہوں میں سے مسلمان گروہ اور مشرکین گروہ ان دونوں میں سے امن کا مستحق کون ہے؟ امن کا مطلب الامن من العذاب والعقاب، اللہ تعالیٰ کے عذاب، اللہ تعالیٰ کے غصے اور اس کی ناراضگی سے امن کا مستحق زیادہ کون ہے؟ ظاہر سی بات ہے جو مسلمان ہے وہ امن میں ہے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے، جو توحید کا اقرار کرنے والا ہے وہ اللہ کے عذاب سے امن میں ہے. آگے کیا فرمایا؟ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون. وہ لوگ حقیقی مومنین اور حقیقی مسلمان، حقیقی ہدایت یافتہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، اور پھر اپنے ایمان میں ظلم کو شامل نہیں کرتے، ظلم کو خلط ملط نہیں کرتے ایمان کے ساتھ. یہ ہیں وہ امن والے اور یہی ہیں ہدایت یافتہ. تو اس میں غور کرنے والی بات یہ ہے کہ لم یلبسوا ایمانہم بظلم، کہ اپنے ایمان میں ظلم کو نہیں ملاتے. اس آیت میں ایک تفصیل ہے، اس کو ہم چھوڑتے ہوئے آپ کے سامنے یہ بات ذکر کر دیں کہ ظلم جو یہاں پہ ذکر ہوا ہے اس ظلم کا ایک معنی یہ کر سکتے ہیں کہ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں شامل کیا، اور دوسرا معنی یہ ہے کہ بہت بڑا ظلم شامل نہیں کیا. یہ دونوں معنی ایک دوسرے کے اگینسٹ ہیں اور دونوں معنی درست ہیں. ایک معنی کہ بہت بڑا ظلم شامل نہیں کیا، تو اس وقت اس ظلم سے مراد شرک ہے. دونوں معنوں میں مراد تو شرک ہی ہے، لیکن اس وقت شرک اس وقت ہوگا جب آپ اس کا جو سبب ورود ہے وہ سنیں گے کہ جب آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام ڈر گئے کہ آیت میں تو یہ کہا جا رہا ہے کہ ایمان کے ساتھ ظلم کو شامل نہیں کرنا، حالانکہ تھوڑا بہت ظلم تو ہر کوئی کر لیتا ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث بیان فرمائی تھی کہ یہاں پر ظلم سے مراد شرک ہے، بہت بڑا ظلم، اس سے مراد شرک ہے. دوسرا جو معنی ہے کہ ذرہ برابر بھی ظلم شامل نہیں کیا، یہ بھی درست ہے اس وقت جب آپ ظلم سے مراد شرک لے لیں کہ اس سے مراد شرک ہی ہے کہ اپنے ایمان کے ساتھ انہوں نے شرک کو خلط ملط نہیں کیا. تو یہاں پہ معنی ہوگا ذرہ برابر بھی شرک کو شامل نہیں کیا. اس میں جو ہمارے لیے نتیجہ اور جو سبق حاصل ہوتا ہے وہ یہ کہ شرک ایک بہت گمبھیر معاملہ ہے اور اس کے بڑے ہی مخفی اور چھپے ہوئے پہلو ہیں، چور دروازے ہیں جہاں سے یہ شرک انسان کے اندر سرایت کر جاتا ہے اور اس کے ایمان اور اس کی توحید کو ختم کر کے رکھ دیتا ہے. تو اس لیے یہ بات ہم پر بڑی مضبوطی کے ساتھ اور بڑی اہمیت کے ساتھ عائد ہوتی ہے کہ ہم شرک کے سارے معاملات کو سمجھیں اور پھر شرک سے برات کے لیے دعا بھی کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے الشرک اخفی من دبیب النملۃ السوداء، یہ جو شرک ہے یہ سیاہ چونٹی کی آہٹ سے بھی زیادہ مخفی ہے. معنی اس کے بڑے چور دروازے ہیں، بڑا مخفی ہے، یہ کہیں سے بھی شامل ہو جاتا ہے. اسی لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بما اعلم واستغفرک بما لا اعلم. اے اللہ میں تجھ سے ہر قسم کے شرک سے پناہ مانگتا ہوں، جو میں جانتا ہوں اس سے بھی پناہ مانگتا ہوں کہ میں تیرے ساتھ شرک کروں، اور جو میں نہیں جانتا بھولے چوک ہو گیا اس سے میں تیرے لیے تیرے سامنے استغفار کرتا ہوں کہ اس بھولے ہوئے اور ایسے شرک کو بھی معاف کر دے جو مجھ سے انجانے میں ہو گیا، مجھے پتہ نہیں چلا اور مجھ سے ہو گیا. تم ایسے شرک کو بھی معاف کر دے. سورہ کافرون کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا براءۃ من الشرک، شرک سے بری کر دینے والی ہے. اس کا ذکر کیوں کیا جا رہا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ شرک کے تمام معاملات سے بچنا چاہیے. گو کہ ہم اپنے آپ کو ایک مضبوط موحد سمجھتے ہیں اور ہم یہ جانتے ہیں کہ ہماری توحید بڑی مضبوط ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ شرک سے ڈرنا بھی چاہیے اور شرک سے پناہ بھی مانگنی چاہیے. حتیٰ کہ ریاکاری انسان کر لیتا ہے، نمود و نمائش، عبادت کرتے ہوئے اس کے اخلاص میں کمی آ گئی اور اس نے عبادت میں ریاکاری کو شامل کر دیا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو بھی شرک قرار دیا ہے. الشرک الاصغر اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، کہ مجھے سب سے زیادہ جس چیز کا تم پر خوف ہے وہ شرک اصغر ہے، اور وہ شرک اصغر کیا ہے؟ ریاکاری ہے. یہ وہ معاملات اور وہ اسالیب ہیں جو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بطور داعی تھے. تو وقت کی قلت کی بنا پر
اسی پر ہم اکتفا کرتے ہیں. ایک آخری بات جو ہم نے شروع میں بھی ذکر کی تھی کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو عزم تھا وہ کتنا مضبوط تھا، اس کو اپنانے کی بھی تلقین کی گئی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے جا بجا قرآن مجید میں اس کا ذکر بھی کیا ہے. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کے رب نے بڑا آزمایا اور وہ اپنی ساری آزمائشوں میں کامیاب ہوئے. کس طرح کامیاب ہوئے؟ وہ سارے معاملات آپ جانتے ہیں، قرآن مجید کی بہت سی آیات میں موجود ہیں. ہمارے لیے اس میں سبق یہ ہے کہ ہم اس صبر کو اور اس عزم کو اپنائیں جو عزم ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا تھا. بالخصوص جب معاملہ دین کا ہو، دین کی دعوت دینے کا ہو یا دین کے کسی بھی شعبے میں صبر کرنے کا معاملہ ہو تو ہمارا صبر مزید مضبوط ہو جائے. ایک قصہ جو علامہ ابن الجوزی نے صفت الصفوہ میں ذکر کیا ہے، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے متعلق ان کے بیٹے عبداللہ روایت کرتے ہیں کہ میں بار بار اپنے والد احمد بن حنبل کو ایک دعا پڑھتے ہوئے سنتا تھا. وہ دعا کیا تھی؟ اللہم اغفر لأبی الہیثم، اللہم ارحم ابا الہیثم، اے اللہ ابو الہیثم کو معاف فرما، اے اللہ ابو الہیثم پہ رحم فرما. بار بار ابو الہیثم کے لیے دعا کیا کرتے تھے. تو میں نے پوچھا ابا جان یہ ابو الہیثم کون ہے اور اس کے لیے آپ کثرت سے دعائیں کیوں کرتے ہیں؟ تو امام احمد بن حنبل نے بتایا کہ ابو الہیثم کون ہے. کہا جب خلق قرآن کے متعلق جو خلق قرآن کا ایک بد عقیدہ جو لوگوں میں سرایت کر گیا تھا، کہنا شروع کر دیا کہ قرآن مخلوق ہے، تو اکیلے امام احمد بن حنبل کھڑے ہوئے تھے اس عقیدے کے خلاف کہ قرآن مخلوق نہیں ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کی صفت ہے. ان کو جیل میں ڈالا گیا اور جیل میں کوڑے مارے جاتے تھے. جب امام احمد کہتے ہیں میں شروع میں چیخا کرتا تھا، بڑی مجھے تکلیف ہوتی تھی. تو ابو الہیثم جیل میں میرے ساتھ تھا. وہ کون تھا؟ کہا کان لصن، وہ چور تھا، ڈاکو تھا، میرے ساتھ تھا. کہنے لگا کہ احمد تم اس قدر زجر اور فضا کرتے ہو، اس قدر چیختے ہو، صبر کرو. میں تمہیں اپنی بات بتاتا ہوں، میں ایک چور ہوں اور چوری اور ڈاکہ زنی کی پاداش میں مجھے جیل میں ڈالا گیا ہے. اور جو امیر کا جو دیوان ہے، وہ ایک دیوان ہوا کرتا تھا، جو بھی حکمران ہوتا تھا اس دیوان میں سارے معاملات ذکر کیے جاتے تھے. کہتا ہے اس دیوان میں میرے متعلق یہ لکھا ہوا ہے کہ مجھے ابھی تک 18,000 کوڑے پڑ چکے ہیں. 18,000 کوڑے پڑ چکے ہیں. غور کرو، یہ سارا معاملہ مجھے شیطان کے راستے میں حاصل ہوا، چوری کی وجہ سے، ڈاکہ زنی کی وجہ سے. یہ سارے معاملات اور ساری تکالیف جو میں اٹھا رہا ہوں اور جس پہ میں صبر کر رہا ہوں ایک گناہ کی وجہ سے ہے، چوری اور ڈاکہ زنی کی وجہ سے. تو اے احمد آپ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے کے لیے، اور اسی پاداش اور اسی جرم میں آپ کو ڈالا گیا ہے، تو آپ کو تو بہت زیادہ صبر کرنا چاہیے. امام احمد کہتے ہیں مجھے یہ بات سن کر قرار آ گیا، سکون آ گیا کہ جب یہ شیطان کے راستے پہ صبر کر سکتا ہے تو میں رحمان کے راستے میں صبر کیوں نہیں کر سکتا. تو یہ وہ قصہ جو آپ کے سامنے ہم نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے حاصل ہونے والے سبق کے طور پر ذکر کیا ہے کہ اس عزم کو، اس صبر کو اپنی زندگی کے ہر پہلو میں اپنانا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو سمجھنے اور اسی کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. آج غالباً 24 ذی القعدہ ہے اور کچھ ہی دنوں بعد 10 ذی الحجہ شروع ہونے والا ہے، اور اس 10 کی بڑی فضیلت قرآن و حدیث میں وارد ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، کثرت سے ان ایام میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے افضل ایام الدنیا ایام العشر. علامہ البانی نے اس کو صحیح الجامع میں ذکر کیا ہے کہ دنیا کے جتنے بھی ایام ہیں ان تمام ایام میں سب سے افضل دن ہیں وہ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن ہیں، سب سے افضل ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے جس میں آپ فرماتے ہیں کہ اعظم ایام الدنیا یوم النحر ثم یوم القر، کہ جو اعظم الایام عند اللہ یوم النحر ثم یوم القر، سب سے عظیم ترین دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک
وہ دو ہیں جن کا اس حدیث میں ذکر کیا ہے. ایک یوم النحر جو 10 ذی الحجہ کو جس دن ہم قربانی کرتے ہیں عید کا دن، اور دوسرا یوم القر 11 ذی الحجہ یعنی عید کے جو بعد والا دن ہے. فرمایا اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ عظیم ترین ایام ہے. تو مانے یہ بڑے عظیم ترین ایام والے جو عشرہ ہے یہ آنے کو ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الایام العشر، کہ ان 10 دنوں میں جو عمل کیے جاتے ہیں وہ اعمال اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہیں. تو کثرت سے ان دنوں کے لیے عمل کیجیے، تیاری کیجیے جس طرح سلف صالحین کیا کرتے تھے. بہت سے واقعات ہمیں اس طرح کے ملتے ہیں کہ وہ اتنی کوشش اور جد و اجتہاد کیا کرتے تھے ان دنوں میں کہ بسا اوقات تھک کر چور ہو جاتے، لیکن وہ کوششیں اور وہ عبادتیں ان کی جاری رہتی تھیں. تو کثرت سے ان ایام کو ہمیں ایک تو غنیمت جاننا چاہیے، اور ان ایام میں کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، تکبیرات پڑھنی چاہیے، اور جب روزے کا موقع آئے تو روزہ رکھنا چاہیے. بالخصوص جو یوم عرفہ کا روزہ ہے 9 ذی الحجہ، تو جب ہماری تاریخ ہو 9 ذی الحجہ تو ہم نے اس دن انشاءاللہ روزہ بھی رکھنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے احتسب علی اللہ ان یکفر بها السنة التي قبلہ والسنة التي بعدہ، کہ اللہ تعالیٰ اس روزے کی وجہ سے سال گزشتہ اور سال آئندہ 2 سالوں کے گناہ معاف فرما دے گا. تو یہ بڑے عظیم ایام آنے کو ہیں. تو اس کے لیے تمام جو ہمارے سامعین ہیں وہ تیار ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ کے لیے خوب مستعد ہو جائیں.